نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ہر مسلمان الحمدللہ ان کلمات کو صبح شام مختلف اوقات میں پڑھتا ہے۔ کون سے کلمات؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تسبیح، تحمید، تہلیل اور تکبیر کہلاتے ہیں۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ حضرات کو سنائی ہے، اس آیت کریمہ میں سورہ روم کی 21ویں سپارے کی اس آیت میں ہمیں تلقین کی گئی ہے کہ ہم صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کریں، اللہ کی پاکی بیان کریں اور اللہ کی حمد بیان کریں۔ اور یہ اللہ کی پاکی بیان کرنا، اللہ کی حمد بیان کرنا، اللہ کی بڑائی بیان کرنا، توحید کا اقرار کرنا، یہ سب چیزیں کیا، ان کا فائدہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ الحمدللہ ہر مسلمان ان کلمات کو اپنی زبان سے ادا کرتا ہے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اگر ہمیں یہ معلوم ہو کہ سب سے پہلے سبحان اللہ کس نے کہا، سب سے پہلے الحمدللہ کس نے کہا، سب سے پہلے اللہ اکبر کس نے کہا، سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کس نے کہا، اور سب سے پہلے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ کلمات بابرکات کس کی زبان سے ادا ہوئے، اگر ہمیں یہ معلوم ہوگا تو شاید ان کلمات کو پڑھنے کے سلسلے میں ہمارے شوق میں اضافہ ہوگا۔ لہذا ان کی تفصیل معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے سبحان اللہ، اللہ کے وہ فرشتے جو کہ عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، وہ حاملین عرش کہلاتے ہیں۔ ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ فرش اللہ کے عرش کو اٹھائیں، اور جب وہ اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے تھے، اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے تھے، تو ان پر یہ ڈیوٹی بڑا ہی ثقل تھا، بڑا ہی بوجھ تھا، بڑی مشکل ہو رہی تھی ان کو، حاملین عرش کو، کہ وہ عرش کو اٹھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تسبیح بتلائی، اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ تم اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ کی پاکی بیان کرو۔ جب انہوں نے پاکی بیان کرنی شروع کی تو وہ کام جو ان کے لیے مشکل تھا وہ آسان ہو گیا، اور انہوں نے اس کے بعد سے اللہ کی پاکی مستقل وہ بیان کر رہے ہیں، سبحان اللہ کا وہ ورد کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، وہ حاملین عرش جو ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے سبحان اللہ، اللہ کے وہ فرشتے، وہ خاص فرشتے جو عرش کو اٹھاتے ہیں، سب سے پہلے سبحان اللہ ان کی زبان سے ادا ہوا۔ اب آئیے دوسرا کلمہ الحمدللہ، جسے تحمید کہا جاتا ہے، اللہ کی حمد بیان کرنا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا پہلے تو پتلا تیار ہوا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکی۔ جب اس میں روح پھونکی گئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی۔ جیسے ہی چھینک آئی تو سکھایا گیا کہ آپ اللہ کی حمد بیان کیجئے۔ چھینکنے کے فوراً بعد ان کی زبان سے نکلا الحمدللہ۔ جب انہوں نے الحمدللہ کہا تو جواب میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا یرحمک اللہ، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ یہ چھینکنے پر الحمدللہ کہنا اور اس کا جواب جو بھی سنے وہ اس کا جواب دے یرحمک اللہ کہنا، یہ امتیان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نعمت دے دی گئی کہ لو بھائی، چھینکنا تو انسانی ضرورت ہے، انسان اپنی ضرورت سے چھینکے گا، لیکن اس چھینک کے بعد جب اللہ کی حمد بیان کرے گا، اللہ کی پاکی بیان کرے گا، تو سمجھ لیے اس پر بھی اس کے لیے اجر و ثواب ہے۔
اور پہلی مرتبہ جب ایک شخص چھینکا اور اس نے چھینکنے پر الحمدللہ کہا تو جس نے سنا اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس کو دعا دے یرحمک اللہ، اللہ تعالیٰ تم پر اپنا رحم، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کی بارش تم پر نازل فرمائے۔ یہ یرحمک اللہ کا جواب اس وقت دیا جائے گا جبکہ چھینکنے والا الحمدللہ کہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ بعض اوقات انسان ہے اس پر کچھ نزلے کی کیفیت طاری ہوتی ہے، وہ صرف ایک مرتبہ نہیں چھینکتا بلکہ بار بار چھینک رہا ہے، تو ہر مرتبہ چھینکنے پر پھر الحمدللہ نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس وقت ادب یہ سکھایا گیا کہ پھر ایک سے زیادہ چھینکے ہوں تو پھر اس شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے ان کلمات کو دہرائے، استغفر اللہ، اللہ سے مغفرت طلب کرے، معافی مانگے، کیونکہ یہ ایک سے زیادہ چھینکوں کا آنا یہ بیماری کی علامت ہے۔ تو سب سے پہلے الحمدللہ کہا حضرت آدم علیہ السلام نے۔ اس کے بعد آئیے لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ سب سے پہلے کس کی زبان سے ادا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے نوح اپنی قوم کو سکھا دو کہ وہ اللہ کی توحید بیان کریں، اگر وہ اللہ کی توحید بیان کریں گے تو انشاءاللہ العزیز وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ تم اپنی قوم کو سکھا دو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کو حرز جاں بنا لیں، اگر وہ حرز جاں بنا لیں گے، اللہ کی توحید مستقل بیان کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں انہیں جنت میں داخل کروں گا۔ بالفاظ دیگر توحید کا اقرار کرنا، کلمہ پڑھ کر کلمے کے مقتضیات پر عمل کرنا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے جنت پکی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اس سلسلے میں موجود ہے، ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے ایک مرتبہ بھی کلمہ پڑھ لیا وہ انشاءاللہ ضرور جنت میں داخل ہوگا، خدا نخواستہ اگر اس کے گناہ ہیں تو گناہوں کی سزا بھگت کر بالآخر وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو من قال لا الہ الا اللہ، جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا، اور صرف لا الہ الا اللہ کہنا نہیں بلکہ کلمے کے مقتضیات پر عمل کرنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب یہ کہ ایک طرف اللہ کی توحید بیان کر رہا ہے، دوسری طرف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ میں کلمے کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کروں گا۔ جب کوئی شخص اس پر عمل کرے گا تو انشاءاللہ العزیز وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب آئیے تکبیر، اللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ اب ان کو ذبح کرنا ہے، اور ذبح کا جب ارادہ کیا تو اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی اور بیٹے کو لٹا دیا اور چھری چلا دی۔ چھری چلنے کے بعد ان کا تو خیال یہ تھا کہ چھری بیٹے کے گلے پر چلی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو ہٹا دیا، اس کی جگہ مینڈا آ گیا۔ اب جب انہوں نے پٹی کھولی تو حیرانی سے دیکھنے لگے اور ان کے منہ سے نکلا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ اللہ کی بڑائی ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ میں نے تو بیٹے کو لٹایا تھا، بیٹے کو میں ذبح کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے بیٹا میرا سامنے کھڑا ہے اور اس کی جگہ مینڈا آ گیا۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر کہا تو فرشتوں نے کہا کہ ہم بھی اس کو اپنی تسبیح میں شامل کر لیں گے۔ تو فرشتوں نے سب سے پہلے سبحان اللہ کو شامل کیا، پھر الحمدللہ کو شامل کیا، پھر لا الہ الا اللہ کو شامل کیا، اور چوتھی چیز فرشتوں نے اپنی وظائف میں اللہ اکبر کو شامل کر لیا۔ اب آئیے پانچویں اور آخری چیز، وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ جو تفصیل بیان ہوئی، یہ ساری تفصیل حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بطور حیرت کے نکلا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا کلمہ دو مختلف جگہوں پر استعمال ہوتا ہے۔ کبھی کبھی تو ایسی جگہ پر استعمال ہوتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ شیطان کو بھگانے کے لیے، کسی شخص نے کوئی الٹی سیدھی بات کر دی، دین کے خلاف کوئی بات کر دی تو کہا جاتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، کیا بات کہہ دی بھائی تم، لا حول ولا قوت ہے۔ تو یہ لا حول پڑھا جا رہا ہے کہ یعنی یہ تم نے جو بات کی ہے یہ تمہارا عمل شیطانی عمل ہے، لہذا شیطان کو بھگایا جا رہا ہے۔ اور دوسری طرف یہی لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ اس کا ایک دوسرا رخ بھی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ یا اللہ گناہوں سے میں اگر بچنا چاہوں میں نہیں بچ سکتا. لا حول عن معصیت اللہ، یا اللہ میں گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں، اگر میں چاہوں تو نہیں بچ سکتا. ولا قوت علی طاعت اللہ، اور اگر میں نیکی کی طرف بڑھنا چاہوں تو میں نیکی کی طرف خود سے نہیں بڑھ سکتا سوائے اس کے کہ آپ کی مدد شامل ہو. گناہوں سے بچنے کے لیے بھی اللہ کی مدد چاہیے اور نیکی کی طرف بڑھنے کے لیے بھی اللہ کی مدد چاہیے. یہ کلمات بابرکات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمام کلمات سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور لا حول ولا قوت الا باللہ، فرمایا یہ تمام کلمات آپ کی امت کے لیے تحفہ ہیں. امت کو اختیار دے دیا گیا جتنا دل چاہے اس سے فائدہ اٹھائے. اور لا حول ولا قوت الا باللہ کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ 100 میں سے 99 پریشانیوں کا علاج ہے. ایک شخص اگر پریشان ہے تو وہ ورد کرے لا حول ولا قوت الا باللہ. جب وہ ورد کرے گا انشاءاللہ العزیز اس کی پریشانی دور ہو جائے گی. ذرا سوچئے کہ سبحان اللہ کہنے میں کتنا وقت لگ رہا ہے، الحمدللہ کہنے میں کتنا وقت لگ رہا ہے، اللہ اکبر کہنے میں کتنا وقت لگ رہا ہے، لا الہ الا اللہ کہنے میں کتنے سیکنڈ خرچ ہو رہے ہیں، اور لا حول ولا قوت الا باللہ کہنے میں ہمارا کتنا ٹائم لگ رہا ہے. کوئی وقت نہیں لگ رہا. ہم چاہیں تو ایک مرتبہ اگر سبحان اللہ کہیں گے تو سمجھیے جنت میں ایک درخت ہم نے لگا دیا. الحمدللہ کہنے پر ایک درخت، اللہ اکبر کہنے پر ایک درخت، لا الہ الا اللہ کہنے پر ایک درخت، اور لا حول ولا قوت الا باللہ کہنے پر جنت میں درخت ہمارے لیے تیار ہوں گے. اب اختیارات ہمارے پاس ہیں، ہم جتنے چاہے درخت لگائیں، جتنی چاہے اپنی جنت کو سرسبز و شاداب کریں، جتنا چاہے اپنی جنت کی نعمتوں میں ہم اضافہ کریں. اختیارات ہمارے ہاتھ میں ہیں، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم غافل ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اور ہم سنتے ہیں لیکن اس کے باوجود جب عمل کا وقت ہوتا ہے تو ہم سو جاتے ہیں، سن کے ہم سن ہو جاتے ہیں. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم تھوڑا سا جاگیں. عام حالات میں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ان 5 کلمات کو حفظ جان بنایا جائے. صبح و شام ان کی تسبیح پڑھی جائے، 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ، اور 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. صبح و شام ان کا ورد کیا جائے، انشاءاللہ العزیز بے شمار فوائد حاصل ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان فوائد کو سمجھنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے اور اس کے مطابق عمل پیرا رہنے کی مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے اور تمام سننے والوں کو بھی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.